ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے جس کی توفیق سے آپ کے بیچ حاضر ہو کر کچھ گفتگو کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے. انسانوں کی زندگی میں انتہائی خطرناک اور تباہ کن ایک عمل ہے جسے ہم لوگ گناہ کے نام سے جانتے ہیں، معصیت کے نام سے جانتے ہیں. ہر انسان گناہ سے گھن کرتا ہے اور نفرت ہونی چاہیے گناہ سے ہر انسان کے دل میں، کیونکہ گناہ بنیادی طور پر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. گناہ انسان کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے دل کو بسا اوقات رفتہ رفتہ سیاہ کر دیتا ہے. انسانی چہرے پر جو جمال اور رونق ہے گناہ کے پاداش میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور انسان مال و دولت کے باوجود، قوت کے باوجود جب گناہ کا عادی اور رسیا بن جاتا ہے تو انسان معاشرے میں بدنام، سر جھکا کر چلنے کے لیے مجبور ہوتا ہے. یعنی گناہ کا اثر ہم انسانوں کی زندگی پر بہت گہرا ہوتا ہے. انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. گناہ کے بارے میں نے بتایا کہ جب انسان سے گناہ ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا. جتنے بھی انسان ہیں ہر انسان سے گناہ کا واقع ہونا ممکن ہے. گناہوں سے مبرہ اور معصوم صرف انبیاء کرام کی ذات ہے، اور وہ بھی دین کی تبلیغ میں، اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچانے میں انبیاء کرام کے بعد، رسولوں کے بعد روئے زمین پر کوئی ایسا انسان نہیں جس سے گناہ نہ ہو، یا جو دعویٰ کر دے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث آپ نے بارہا سماعت کی ہوگی، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. جتنے بھی انسان ہیں سارے انسان خطاکار ہیں، لیکن ان خطاکاروں میں بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرنے میں جلدی کرے. اس حدیث کی روشنی میں معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا صدور
ہماری زندگی میں عین ممکن ہے، لیکن گناہ کے صادر ہو جانے کے بعد توبہ میں سبقت کرنا یہ ہماری انسانیت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کی دلیل ہے۔ گنہگار انسان اتنا بڑا مجرم نہیں ہے، جتنا بڑا مجرم گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سزائیں مقرر کی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے اور گناہ پر مصر رہتے ہیں۔ اس سے بھی واضح بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ہم انسانوں کی زندگی میں اگر گناہ کا صدور ممکن نہ ہوتا یا ہم گنہگار نہ ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق لولا انتم تذنبون لذهب اللہ بکم وجاء بقوم یذنبون ویستغفرون فیغفر لهم، اگر تم لوگوں سے گناہوں کا صدور ہونا ممکن نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین تمہیں ہلاک کر دیتا، اور تمہارے بدلے اللہ رب العالمین ایسے قوم کو زمین پہ برپا کرتا جو قوم گناہ کرتی اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت کر دیتا۔ معلوم یہ ہوا انسان ہونے کے ناطے گناہ کا ہماری زندگی میں پایا جانا ضروری امر ہے، کوئی بھی انسان اس سے محفوظ اور سالم نہیں رہ سکتا، انبیاء کرام اور رسولوں کے علاوہ، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم مسلمانوں کی زندگی میں گناہ کے پائے جانے کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں یہ ایک مسلمان اللہ رب العالمین پر ایمان کے بعد گناہ میں واقع ہو جاتا ہے؟ اس کے 3 بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہماری زندگی میں غفلت، کوتاہی اور سستی کا پایا جانا، یعنی ہم لوگ غفلت کے نتیجے میں، سستی کے نتیجے میں، کوتاہی کے نتیجے میں بسا اوقات گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اور سستی اور غفلت کیوں غالب آ جاتی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب سستی کو دور کرنے والے اسباب آپ نے ختم کر دیا، ایک چھوٹی سی مثال میں دے سکتا ہوں کہ اگر اس طرح کی مجالس منعقد کرنے میں آپ تاخیر کرو گے، اللہ کی یاد دلانے والے انسان آپ کے پاس نہیں آئیں گے، تو لازمی طور پر رفتہ رفتہ آپ کے دلوں پر غفلت کا غلبہ ہوگا اور غفلت کے نتیجے میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو پہلا سبب ہماری زندگی میں غفلت، اور دوسرا سبب جس کی بنیاد پر ہم انسان گنہگار ہو جاتے ہیں وہ بہت خطرناک سبب ہے، اس سے آپ سبھی لوگ عاجز ہیں، ہر انسان اس سے پریشان ہے، لیکن اس پریشانی سے بچنے کا اسلام نے بڑا آسان نسخہ پیش کیا ہے، ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ سبب شیطان کا ہمیں اور غلانا ہے۔ شیطان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، میری بات کو ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ شیاطین اس دنیا میں 2 طرح کے ہیں، ایک جنوں کے شیاطین اور دوسرے انسانوں کے شیاطین۔ اس سلسلے میں آپ کو دلیل دوں، اللہ رب العالمین کے کلام سے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر انسان کے لیے جنوں میں سے اور انسانوں میں سے شیاطین مقرر کر رکھا ہے، یعنی جنوں کے شیاطین اور انسانوں کے شیاطین خود انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس بات کو اللہ رب العالمین نے بہت تفصیل سے قرآن مقدس کے کئی مقامات پر بیان کیا کہ ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، اور اس مہلت کو بڑی تاکید کے ساتھ، بڑے عزم کے ساتھ ابلیس نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیرے جلال اور تیری عزت کی قسم، یقینی طور پر میں تمام انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ہاں تیرے مخلص بندے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ یہاں آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین سے ابلیس نے مہلت مانگتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ انسانوں میں جو مخلص ہیں ایسے لوگوں پر میرا بس نہیں چلے گا،
आइए ज़रा मुखलस कौन लोग हैं, इस सिलसिले को आप आगे बढ़ाइए और कुरान करीम के दूसरे आयत की रोशनी में आप समझिए कि शैतान का कंट्रोल किस पर नहीं चलेगा। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल में 2 आयत करीमा पेश की है। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नहु लैसा लहु सुल्तान अलल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। शैतान का, उसके लश्कर का, चाहे वो जिनों के शयातीन हो या इंसानों के शयातीन हो, ऐसे इंसानों पर बस नहीं चलता जो अल्लाह पर ईमान का ऐलान करने के साथ साथ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और यकीन रखते हों। दूसरे आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। यकीनी तौर पर शैतान का कंट्रोल, गलबा ऐसे इंसानों पर चलता जो शैतानों से दोस्ती करते हैं और अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। इन दोनों आयत में मामले को वाज़ह कर दिया गया कि शयातीन किन से करीब होते हैं और किन से दूर भागते हैं। शयातीन शिर्क करने वालों से करीब होते हैं। शयातीन जो शैतानी अमल अंजाम देता है उससे करीब होते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हो कि शैतानों से आप बचो तो शिर्क से बाज आ जाओ और शैतान को दोस्त बनाने से बाज आ जाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां शयातीन की कुव्वत की खबर दी, शयातीन के बहुत सुरात के साथ, तेजी के साथ सफर करने की खबर दी, और शयातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना गलबा दिया कि वो ऐसी बुलंदियों में जा सकते हैं जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, ऐसी भारी भरकम बड़ी वजनी चीजों को उठा सकते हैं जिसको इंसान उठाने से आजिज है। इन तमाम कुव्वतों को साबित करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को भी बयान कर दिया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम भी शैतान को दुश्मन बनाओ। मालूम हुआ कि जो इंसान शयातीन से नहीं डरता, ऐसे इंसान के करीब शैतान नहीं आएगा, और जो शयातीन से डरते हैं, शयातीन से दोस्ती करते हैं, शयातीन उन्हीं के करीब आते हैं और उनको उरगलाते बहकाते हैं। उसकी बहुत वाज़ेह मिसाल हमारे माशरे और सोसाइटी में आप देख सकते हैं। अहले हदीसों की आबादी में आप जाइए तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अहले हदीसों को इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निजात दी है। हमारे बच्चों के गले में तावीज़, गंडे, धागे, निशान पेशानी पर या चेहरे पर निशान, ये सारी की सारी चीज़ें अहले हदीसों के यहाँ हराम हैं, शिर्क के दरवाजे हैं, और अहले हदीसों की बड़ी आबादी अल्हम्दुलिल्लाह इनसे दूर है। लेकिन जो लोग किताब सुन्नत के मनहज से दूर हैं, उनके घरों में बच्चों के कमर में धागे, तो पैर के अंगूठे में धागे, हाथ में धागे, चेहरे पर निशान, स्याही और न जाने क्या क्या चीजें, तावीज़ और गंडे दरवाजों पर लिख लटका रखा है, बिस्तरों पर रखा है, दुकान पे लटका रखा है। ये तमाम की तमाम चीजें शैतान को करीब करने के वसाइल हैं, हालांकि हम लोगों ने उन्हें इस्तेमाल किया शैतान से बचने के लिए। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि शयातीन इंसान को गुमराह करते हैं और इंसान शयातीन के बहकावे में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी कर बैठता है। इस सिलसिले में मैं हदीस कुदसी आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से मरवी है, और वह हदीस सुनन अबू दाऊद में है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि इब्लीस ने कहा, बिइज्जतिक या रब्बी लौ गुवियन्ना इबादक मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम। ऐ रब, तेरे इज्जत की कसम, मैं तेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करूंगा जब तक इंसानों की रूहें उनके जिस्मों में है, मैं उन्हें गुमराह करने की कोशिश करूंगा। जरा आप गौर कीजिए, ये इब्लीस का अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा या मोहलत मांगना है। उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जा तुझे आज़ादी है गुमराह करने की, लेकिन मेरे मुखलिस बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, और मैं अपने बंदों की मग़फ़िरत करता रहूंगा जब तक वो मुझसे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। यानी इंसान इब्लीस के फंदे में वाक़े होता है, इब्लीस इंसान को गुमराह करता है या उसके कारिंदे उसे गुमराह करते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन इस बात का ऐलान करता है कि जब जब इंसान अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की गुनाहों को माफ़ करता है। ये दो असबाब हुए। तीसरा सबब जिसकी बुनियाद पर हम इंसान गुनाह में पड़ जाते हैं या गुनाह में वाक़े होते हैं, वो सबब हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा अपना माहौल है।
جس ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بسا اوقات وہ ماحول ہم پر بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور اگر اچھا معاشرہ تو انسان اچھائی قبول کرتا ہے، لیکن برے ماحول میں انسان اگر سانس لیتا ہے تو برائی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برے انسانوں کو برائی سے باز رکھنے کے لیے جہاں بہت ساری تدابیر بیان کی گئی اسلام میں، وہیں پر ایک بڑی تدبیر پیش کی گئی کہ انسان کی سوسائٹی چینج کر دی جائے، انسان کا ماحول اس کو دور کر دیا جائے، کیونکہ جس ماحول میں انسان رہتا ہے، اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں ہونے کے ناطے معاشرے میں اپنی حیا کو کھو دینے کے نتیجے میں برائی اس کی نظر میں برائی نظر نہیں آتی۔ خاص طور پر مخدرات کا استعمال کرنے والے، شراب نوشی کرنے والے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے، ایسے مجرمین اپنے معاشرے میں اتنے بے حیا ہو جاتے ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہوں۔ لہذا ایسے مجرمین گنہگاروں کے لیے سب سے کارگر یہ امر ثابت ہوگا کہ ان کی سوسائٹی توڑ دی جائے، انہیں ایسے ماحول میں رہنے کا موقع دیا جائے جہاں برے افراد، برے احباب اس کو میسر نہ ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ 3 اسباب ہیں جن اسباب کی بنیاد پر انسان عام طور پہ گناہ کرتا ہے۔ گناہ کے بارے میں نے بتایا کہ گناہ کرنا یہ بہت بڑا جرم نہیں ہے، گناہ انسان سے ہوتا ہے، لیکن جرم یہ ہے کہ انسان گناہ کی حقارت کو، گناہ کی تباہ کاری کو، گناہ کے بھیانک انجام کو، گناہ کی سزا کو انسان فراموش کر بیٹھے۔ یہ بات انسان کے لیے بڑی تباہ کن ہے، اور گناہ کے واقع ہونے کے بعد اگر انسان توبہ میں سبقت نہ کرے تو یہ اس کے لیے تباہ کن بات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، گناہ کے بہت سارے وسائل ہیں، اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے انسان کو آزادی دی۔ انسان اچھے راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا چاہے تو اچھائی اس کے سامنے اوپن ہے، اور اگر برے راستے پر اپنے آپ کو لے جانا چاہے تو برائی بھی انسان کے سامنے شر کے ساتھ، اپنے فتنے کے ساتھ اور اپنی تمام تر زیب و زینت کے ساتھ انسان کو برائی کی دعوت دینے کے وسائل موجود ہیں۔ یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ اچھے راستے کو اختیار کر کے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، یا برے راستے کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے جہنم کو لینا چاہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان سے جب برائی ہو جائے تو برائی کے واقع ہونے کے بعد انسان اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں پہ نادم ہو، اور آئندہ اس بات کا عزم کرے کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، یہ حالت پیدا ہو جائے، تو ایسا انسان گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کا جرم نہیں، گناہ کی سزا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس انسان پر انعام کرتا ہے، اس انسان پر اکرام کرتا ہے۔ میرے اس بیان کا مقصد یہ ہوا کہ انسان کی زندگی میں پائی جانے والے گناہوں کو اللہ رب العالمین 2 طرح سے مٹاتا ہے۔ ایک اعتبار تو یہ کہ انسان نے گناہ کیا، سچی توبہ کی، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، دھل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ نماز میں دعا کرتے ہو، آپ نماز کی دعا استفتاح میں کیا دعا کرتے ہو؟ اللہم نقنی من الذنوب کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ رب العالمین مجھے گناہوں سے پاک و صاف کر دے، جس طرح میلا کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ تو مجھے اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دے۔ یعنی ہم میں سے ہر انسان گویا نماز میں دعا استفتاح میں اللہ رب العالمین سے اس بات کا سوال اور دعا کرتا ہے، لیکن اسے سمجھتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، جب تم سے برائی ہو جائے تو برائی کے واقع ہونے کے بعد نیکی انجام دینے کی کوشش کرو، برائی کے مان بعد، کیونکہ اتباع کا مطلب یہ ہوا جب بھی انسان سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو گناہ کے مان بعد اللہ سے توبہ کرے، اچھے اعمال کو انجام دے۔ اچھے اعمال کو انجام دینا اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو اور ابو ہریرہ کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب بھی تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس برائی کے فوراً بعد تم نیکیاں انجام دینے کی کوشش کرو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ملا۔ دوسرا فائدہ، اگر کوئی انسان گنہگار بن جائے،
गुनाह को अंजाम दे ले, तो गुनाह को अंजाम देने के बाद अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार करे, तो ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना अजीम फ़ायदा देता है कि उसकी गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में तब्दील कर देता है। जरा आप गौर से सुनिए, इंसान ने गुनाह किया, रब्बुल आलमीन के आदाब को चैलेंज किया और अल्लाह की नाफरमानी की, हराम खोरी किया, बेहयाई किया या लोगों के हुकूक हड़प लिया, लेकिन इन तमाम गुनाहों के बाद अगर इंसान सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान की गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। ये नई बात नहीं है। आइए ज़रा इस सिलसिले में सूरह फुरकान के आयात पे आप गौर कीजिए। सूरह फुरकान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों की तारीफ बयान करने के बाद बुरे बंदों को जिक्र किया, जो लोग बुराई करते हैं, गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। ऐसे ही इंसानों को जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। गुनाह के अंजाम देने के बाद जो इंसान सच्ची तौबा करे और अमल सालिह अंजाम दे, आप जरा गौर कीजिए, सच्ची तौबा और अमल सालिह, यानी जितना गुनाह किया आप कोशिश इस बात की करो गुनाह से ज़्यादा अच्छाइयों को अंजाम दे दो। आपने अगर किसी इंसान को ज़ुबानी तकलीफ पहुंचाई तो उस इंसान से माफ़ी मांगो और माफ़ी मांगने के साथ साथ उसे हदिया कर दो, उसके लिए दुआ करो, उस इंसान की तरक्की की फिक्र में रहो। ये इस आयत करीमा का मतलब हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जो लोग तौबा करते हैं और आमाल सालिहा अंजाम देते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी गुनाहों को हम नेकियों में तब्दील कर देते हैं। जरा आप गौर कीजिए, इंसान के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन नेकियों में तब्दील कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि हम तौबा करें, आमाल सालिहा को अंजाम दें, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन की फजीलत हम मुसलमानों को हासिल होगी। इस सिलसिले मेरे भाइयों, आप अगर गौर करें तो पता चलेगा कि इंसान गुनाह करता है और गुनाह के बाद तौबा अगर कर लेता है तो तौबा का फ़ायदा क्या है। आपने वो आम हदीस जो अबू हुरैरा, अनस इब्न मालिक और दीगर सहाबा इकराम से मरवी है, उसे आपने बारहा समात किया होगा, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अत्तौबा तजुब्बु मा कानत क़ब्लहा या अत्ताइब मिन अज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। जो इंसान गुनाहों से तौबा कर ले, गोया वो उस इंसान की तरह से जिससे कभी गुनाह ही ना हुआ हो, जिसकी ज़िंदगी में कभी गुनाह ना पाया गया हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फضل है कि इंसान गुनाह करता है और फिर तौबा के नतीजे में उसकी गुनाहों को अल्लाह मुआफ़ करता है। आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की बहुत सारी फजीलतें बयान की। इस्तिग़फ़ार की फजीलत के सिलसिले में आप ये बात जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तौबा लिमन वजद फी दीवान इस्तिग़फ़ारन कसीरा। तौबा हो, जन्नत का एक बुलंद दर्जा ऐसे इंसान का मुक़द्दर बने जो इंसान अपने दीवान में, अपने नामे आमाल में कसरत इस्तिग़फ़ार को पाए। इसलिए मुसलमानों, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अपनी गुनाहों को याद करो और गुनाहों को याद करने के साथ साथ अपने उन तमाम गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगो जिन गुनाहों को आपका इल्म है। उन गुनाहों से माफ़ी मांगो जिन गुनाहों के बारे में आपको इल्म नहीं, यानी गुनाहों से आम तौबा की जाए और गुनाहों से ख़ास तौबा भी की जाए। ख़ास तौबा से मुराद जिन गुनाहों को आप याद किए हों, जो गुनाह आपके ज़हन में हो, उस गुनाह से आप तौबा कीजिए। और बहुत सारे गुनाह हम इंसानों की ज़िंदगी में ऐसे वाक़े हो जाते हैं जिन गुनाहों का हमें शऊर और एहसास नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। आप नबी की दुआ पे गौर कीजिए, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अलनतु व मा अंता आलम बिही मिन्नी। यानी 5 तरह की गुनाहों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह की बारगाह में तौबा करते थे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिन गुनाहों को मैंने मुक़द्दम कर रखा है, बहुत पहले अंजाम दे दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिन गुनाहों को मैंने मुअख्खर कर रखा है, यानी बाद में अंजाम दिया है। अभी नियरली वक्त में जो गुनाह मुझसे सरदद हुआ, उन गुनाहों को माफ़ कर दे। और तीसरा दर्जा आपने बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे जिन गुनाहों को मैंने चुपके से किया हो, जिन गुनाहों के बारे में लोगों का इल्म नहीं है।
ایسے گناہوں کو معاف کر جو چپکے سے مجھ سے ہو گیا، اور اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر جن گناہوں کا میں نے اعلان کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے، 5واں درجہ آپ نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن گناہوں کو تو زیادہ بہتر جانتا ہے، جن گناہوں کا مجھے علم نہیں۔ اے اللہ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، گناہ کا احساس، اظہار ندامت، اللہ رب العالمین کی عظمت اور گرفت کا یقین، اور پھر اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں عام دعا، یہ انسانوں کی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، انسانوں کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، ہمیشہ اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ گناہ زبان کا ہو، ہاتھ کا ہو، دل کا ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے گناہ ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں، ان گناہوں کا ہم لوگ احساس نہیں کرتے، کیونکہ گناہ 2 طرح سے پائے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو انجام دے دیں، اور دوسرا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیں۔ یعنی گناہ گویا 2 اعتبار سے ہماری زندگی میں موجود ہوتا ہے، ایک تو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو انجام دینا، اور دوسرے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو واجب اور فرض قرار دیا ان چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یہ دونوں اعتبارات ہماری زندگی میں موجود ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے، ہم مجرم بن جاتے ہیں، اور ایسے مجرم جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے سخت دھمکی دی ہے، عذاب کا چیلنج کیا ہے، اور اپنی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کی خبر دے دی ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ہم میں سے کون انسان ایسا ہوگا جو اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی قوت کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور قوت کا دنیا کے تمام لوگ مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عظمت کے بارے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر ایک یہودیہ خاتون آئی، ایک یہودیہ عورت آئی، اور اس یہودیہ عورت نے مجھ سے کہا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھا لے گا اور زمین کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا۔ عائشہ کو بڑا غصہ آیا، یہودیہ خاتون کی بات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہودیہ ہے، ایسے ہی بڑبڑ کرتی ہے، بکواس کرتی ہے، انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی اور خاطر میں نہیں لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فلاں یہودیہ آئی تھی، اس نے یہ بات کہا۔ تو کہا عائشہ اس نے سچی بات کہی ہے، اس نے سچ بات کہی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی قوت اس سے بھی زیادہ بلیغ ہے، اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 7 آسمان کو اپنے ایک انگلی پر رکھ لے گا، زمین کو اپنی انگلی پر رکھ لے گا، اور پھر اسے اللہ حرکت دے دے گا۔ اور اس کی تصدیق کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل کی، وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لوگوں نے انسانوں نے اللہ رب العالمین کی تعظیم اور اس کی قدر و منزلت کا جو تقاضا ہے اس کو پہچاننا، اس کو نہیں پہچانا۔ اللہ کی عظمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانوں کو لپیٹ دے گا، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے کہا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے دفتر اور کاغذ لپیٹا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے۔ لہذا ایسا رب جو اتنا عظیم ہو، اس رب کی نافرمانی کر کے ہماری زندگی میں سکون پایا جائے، ہم مست و مگن رہیں، ہم خوش و خرم رہیں، یہ بات یقینی طور پہ اللہ کو نہیں بلکہ اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ لہذا مسلمانوں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی جب بھی نافرمانی ہماری زندگی میں پائی جائے تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اعمال صالحہ کو انجام دے کر اپنے گناہوں کا کفارہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ کے ذہن میں اور میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جائے، انسان جرائم پیشہ بن جائے، بہت زیادہ انسان کے پاس اعمال کی کثرت ہو، جو اعمال اللہ رب العالمین کے لیے چیلنج کا باعث بنتے ہوں،
ان تمام گناہوں کے باوجود کبھی بھی انسان کو اللہ رب العالمین کی مغفرت، اللہ رب العالمین کی بخشش، اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنے آپ کو نا امید نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی بخشش سے اپنے آپ کو محروم سمجھنا، یہ دوسرا جرم ہے۔ ایک جرم تو انسان کا یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا، اور دوسرا جرم وہ یہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس مان رہا ہے۔ لہذا گناہ کی جتنی بھی کثرت ہو جائے، ان تمام گناہوں کی کثرت کے باوجود رب العالمین کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ انسان جب بھی گناہ کرے تو گناہ کے بعد اس کے دل میں شدید احساس رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی اعلان کر دو میرے بندوں میں کہ جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رکھا، جن لوگوں نے اسراف کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ غور کرو رب العالمین کی مغفرت پر، اس کی بخشش پر، اس کے کرم پر، اس کے عطا پر، اس کی عنایت پر، کہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ کتنا مہربان ہے۔ اس مہربانی کا اندازہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ آپ غزوے سے واپس آ رہے تھے اور آپ نے خاتون کو دیکھا جس کی گود میں شیرخوار بچہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ احادی طاریحۃ ابنہا فی النار، کیا یہ عورت، یہ خاتون اپنے شیرخوار بچے کو آگ میں جھلسا سکتی، آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ نے کہا للہ ارحم بعبادی من ہذہ بولدہا، یہ عورت اپنے بچے کے ساتھ جتنا مہربان ہے، رب العالمین اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کی گناہوں کی بہت کثرت ہو جائے لیکن انسان کو بہر صورت اللہ رب العالمین سے ہمیشہ بخشش کی، مغفرت کو امید رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہاں، ایک بنیادی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ گناہ کا تعلق شرک سے نہ ہو، گناہ کا تعلق کفر سے نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بار بار اعلان کیا کہ انسان کا گناہ روئے زمین کے برابر ہو جائے، انسان کا گناہ آسمان کے اطراف کے بالمقابل ہو جائے، لیکن اگر انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے ان تمام گناہوں کے ساتھ، ہاں شرک کے ساتھ ملاقات نہ کرے، تو اللہ رب العالمین انسان کی مغفرت کر دے گا، اس کی بخشش کر دے گا۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ، اے انسان اگر روئے زمین کے برابر تو گناہوں کو لے کر میرے پاس آئے، صرف شرک تم نے نہ کیا ہو، تو روئے زمین کی تمام مغفرت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اس لیے مسلمانوں، شرک کو سمجھو، شرک کی قباحت کو سمجھو، شرک اتنا بھیانک جرم ہے، اس جرم کی شناخت کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، کیونکہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ انہیں معاف کرے گا۔ ہاں، شرک کے بارے میں واضح طور پہ بات پیش کر دی گئی کہ شرک معاف نہیں ہوگا۔ دوسری بات اس سلسلے میں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر گناہ کا تعلق انسانوں سے ہے، انسان کا مال آپ نے ہڑپ کر لیا، انسان کو آپ نے بے عزت کر دیا، اس کی توہین کی، تو اس سلسلے میں آپ پر فرض ہے کہ ایسے انسان سے آپ معذرت کر لو، ایسے انسان سے آپ اسی دنیا میں اپنے معاملے کا تصفیہ کرا لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا من کان لاخیہ من عرض فلیتحلل به قبل ان یاتی یوم لا درہم فیہ ولا دینار لیس ہناک الا سیئات و حسنات۔ جو شخص بھی اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، کسی انسان کو ستایا ہو، کسی انسان پر اس نے ناحق ظلم کیا ہو، اس کا مال لیا ہو یا اس کا حق ہڑپا ہو، تو اس انسان کو چاہیے کہ موت سے پہلے، اس دن قیامت سے پہلے اس بھائی سے آزادی لے لے، اسے معاملے کا تصفیہ کر لے۔ جس دن انسان کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، وہاں تو صرف انسانوں کے سامنے یا تو نیکیاں ہوں گی یا برائیاں ہوں گی۔
لہذا ہمارے گناہ کا تعلق اگر انسانوں سے ہے تو انسان سے معذرت کر لینا، معافی مانگ لینا، اس کا حق اسے حوالے کر دینا، یہ ساری کی ساری باتیں اس دنیا میں ہم پر فرض ہیں، اور یہ ہماری عزت ہے، اس میں ہماری تکریم ہے، اس میں کسی بھی طرح کی ہماری توہین نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگ اپنی حماقت کے نتیجے میں سمجھتے ہیں کہ میں اور فلاں سے معافی مانگوں، میں فلاں سے جا کر کے معذرت کروں۔ یاد رکھو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قصداً کسی بھائی پر ظلم نہیں کیا، لیکن جب آپ کو محسوس ہوا کہ میرے کسی بھائی کو تکلیف ہوئی، نماز کی سب بندی کے نتیجے میں آپ نے ایک صحابی کی جانب اشارہ کیا تیر سے، اور اشارہ کرنے میں آپ کو محسوس ہوا صحابی کے قول کے مطابق کہ شاید میرے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا آؤ میری پشت حاضر ہے، محمد کی پشت سے انتقام لے لو۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم کون ہوگا؟ نبی کے مقام مرتبہ سے زیادہ مقام مرتبہ بلند کس کا ہوگا؟ نبی عام مجمع میں کہتے ہیں آؤ تم کو اگر تکلیف ہوئی ہے تو میری پشت حاضر، مجھ سے انتقام لے لو۔ لہذا مسلمانوں، نبی کو اگر رسوا مانتے ہو، اگر نبی کے متبع ہو، اگر اہل حدیث ہو، تو صاف طور پہ اپنے دلوں کے کینے کو، کبر کو، غرور کو نکالو، اور اگر کسی بھائی کے تئیں آپ نے ظلم کیا، ذاتی کی تکلیف پہنچائی، تو اسے معذرت کرنے میں کسی بھی طرح کا تردد نہ کرو، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے قریب جاؤ اور اپنے معاملے کا تصفیہ کراؤ۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا کہ انسان سے گناہ کا وقوع یہ بہت محال امر نہیں ہے، یقینی امر ہے، اور گناہ ہو جانے کے بعد انسان کو چند چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان جب بھی گنہگار بن جائے، گناہ کر جائے، تو انسان کی زندگی میں جو گناہ پایا گیا اس کی سزا اللہ رب العالمین نے ٹالنے کے لیے بہت سارے راستے رکھے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، انسان نے گناہ کیا، خطا ہوئی، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے 10 دروازے یا 10 راستے آپ کے لیے ایسے متعین کر دیا ہے جن دروازوں میں داخل ہو کر آپ اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی آپ بخشش کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بہت واضح طور پر، ان العبد اذا اصاب ذنبا فان عقوبته تندفع بعهد من 10 وجوه۔ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا کر جائے انسان، تو اس گناہ کی سزا اللہ رب العالمین 10 امور میں سے کسی امر کے ذریعے ٹال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ذرا آپ غور کیجئے، انسان سے گناہ ہو گیا، انسان مجرم ٹھہرا، گناہ کی نوعیت جو بھی ہو، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہیے، ایسے انسان کو مایوس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جو لوگ اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو جاتے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سوچنے کے نتیجے میں یا تو پاگل پن اور دیوانگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے انسانوں کو جو ہماری سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، جب گناہوں کے بارے میں وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو بہت سوچنے کے نتیجے میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بہت سوچنے کے نتیجے میں بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کی بخشش کا وعدہ کیا، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی مغفرت پر نظر رکھتے ہوئے اپنے مغفرت کا سامان تراشنا چاہیے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان جب گنہگار بن جائے تو گناہ کی سزا اللہ رب العالمین 10 اعمال میں سے کسی ایک عمل کے ذریعے ٹال دیتا ہے۔ ان اعمال کو اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے سامنے کئی ایک خطبہ اور مہمان الحمدللہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، ان سے بھی آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو انسان کی زندگی میں سچی توبہ، اور دوسری بات استغفار۔ توبہ استغفار کے بارے میں آپ نے بارہا خطاب سماعت کیا ہوگا، میں اس تفصیل کو نہیں پیش کرنا چاہتا، صرف بتانا چاہوں گا کہ مسلمان کی علامت، مسلمان کی شناخت، ایک مسلمان کا تشخص یا ہماری زندگی کی سب سے نمایاں علامت توبہ ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اے لوگو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو، میں بھی شب و روز میں رب العالمین کی بارگاہ میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔
आओ जरा अपने गिरबान में मुंह डाल के झांक कर देखो, हम में से कौन इंसान खुशनसीब ऐसा है जो शब रोज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में 100 मरतबा रुजू करने की कोशिश करता हो, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहता हो, या 100 मरतबा और कोई दुआ पढ़ता हो जिससे तौबा का मफहूम निकलता हो। मेरे भाइयों, तौबा की आदत डालो, अपनी जुबान में इस्तिगफार को कसरत से लाने की कोशिश करो। ये एक मुसलमान की पहचान, एक मुसलमान की अलामत है कि उसकी जुबान पे हमेशा तौबा हो, इस्तिगफार के कलिमात हों, अल्लाह का जिक्र हो। तो तौबा और इस्तिगफार दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़, इंसान की ज़िंदगी में पेश आमदा बीमारियाँ, इंसान की ज़िंदगी में पेश आमदा मसाइल, वो मसाइल तिजारत से मुताल्लिक हों, वो मसाइल घरेलू मसाइल से मुताल्लिक हों, सोसाइटी से मुताल्लिक हों, या हमारी अपनी लाइफ जो पर्सनल लाइफ है उससे मुताल्लिक मसाइल हों। हमें गम आए, परेशानी आए, मुसीबत से दो चार हों, अदियत का सामना करना पड़े, बीमारी से जूझना पड़े, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, किसी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत और कानून के एतबार से, अल्लाह की तकदीर के नतीजे में ये सारी चीज़ें पेश आती हैं। और इन तमाम चीज़ों पर सब्र करना हमारे ईमान की अलामत है। जो इंसान बीमारियों पर सब्र करे, जो इंसान खसारे पर सब्र करे, जो इंसान ज़हनी अदियत पर सब्र करे, जो इंसान घर के अफराद जो घर के मिजाज के मुताबिक काम नहीं करते, खुसूसन नौजवान तबका अगर घर में बाप के लिए, गार्जियन के लिए तबाही का सबब बनता है तो उसकी परेशानियों पर सब्र करना, खंदा पेशानी के साथ झेलना, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे गुनाहों की कफ़ारे का सबब बनती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इन्नी इज़ा इब्तलैतु अब्दी फसबर फमा इंदी मिन जज़ा इल्लल जन्ना। जब जब मैं अपने बंदे की आजमाइश करूं, ये आजमाइश किसी भी तरह की हो सकती है, आजमाइश माल की हो सकती है, आजमाइश कसाद बाजारी की हो सकती है, आजमाइश सेहत और तंदुरुस्ती बीमारी की हो सकती है, या आजमाइश घर के तमाम अफराद का एक मिजाज के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारने से मुताल्लिक हो सकती है। क्योंकि आम आजमाइश जब जब किसी बंदे की आजमाइश की जाए और बंदा सब्र से काम ले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मेरे पास उस बंदे के लिए जन्नत के अलावा कोई और बदला नहीं है। जरा आप गौर कीजिए, बीमारियों पर सब्र करो, हाँ इलाज कराओ, दुआ करो, लेकिन दुआ के साथ साथ, इलाज के साथ साथ अगर इफाका नहीं होता, अगर शिफा नहीं मिलती, अगर सेहतयाबी नहीं मिलती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए सब्र करो, अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखो, उसे मुतमईन रखो। इस सिलसिले में याद रखो मेरे भाइयों, सुनन तिरमिज़ी की हदीस, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, यह हदीस हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी इबरत का सामान है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि इंसान दुनिया में दो तरह के हैं। एक वो इंसान जो दुनिया में मुसीबतों को झेलता है, परेशानियों से दो चार है, मर्ज में जूझ रहा, तबाह है, और इंसान की जिंदगी में मुहताजगी का आलम यह है कि नान शबीना का शायद वो मुहताज है। ये तमाम सोबतें, परेशानियां, मुसीबत, लेकिन सब्र से काम ले रहा वो इंसान अल्लाह की तौहीद का गुण गाता है, सुन्नत की इत्तिबा का हिर्स उसकी जिंदगी में है। ऐसे इंसान के बारे में आपको मैं बताता हूं अभी। और दूसरा वो इंसान जो इस दुनिया में हर तरह की नेमतों से माला माल है, सेहत की नेमत, माल की नेमत और इज्जत की नेमत, हर तरह की नेमत उसे हासिल, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र जो अदा करना चाहिए उसमें वो कोताह और कमजोर है। जब ये दोनों लोग कयामत के वाक़े होने के बाद रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर किए जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में परेशान हाल इंसानों का जो दर्जा तैयार कर रखा है, जो इनाम तैयार कर रखा है, उसके लिए जन्नत में जो बुलंद महल अल्लाह रब्बुल आलमीन बना रखा है, उस महल को देखकर दुनिया में आफियत में रहने वाला इंसान तमन्ना करेगा। हदीस के अल्फाज को समाअत करो, यवद्दु अल इंसान यवद्दुल मुआफा लौ अन्नी जुरिरतु अला वजही औ लौ अन्नी उदीतु मिन यौम वुलिदतु इला अन अमूत हरिमन लकान खैरन ली। काश की दुनिया में पैदाइश के दिन से लेकर बुढ़ापे की मौत तक मुझे दुनिया में चेहरे के बल घसीटा गया होता, मुझे अदियत से दो चार किया गया होता और मैंने सब्र किया होता तो मुझे भी आज ये नेमत मिलती, आज ये बदला मिलता। आप गौर करो मुसलमानों, कितनी अजीम बात है।
इंसान दुनिया परेशानी झेलता है, सब्र से काम लेता है, अल्लाह पर ईमान रखता है, तकदीर पर एतराज नहीं करता, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में कितनी बड़ी नेमतों से नवाजेगा। उस नेमत को आखिरत में जब इंसान देखेगा, जिसे दुनिया में सेहत हासिल थी, तंदुरुस्ती हासिल थी, वो तमन्ना करेगा काश कि मेरे चेहरों को नोचा गया होता, मुझे आदाब से दुनिया में दो चार किया गया होता, तो आज मुझे भी ये नेमत मिलती। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि तीसरा अमल हमारी जिंदगी में पेश आमदा मसाइल, बीमारियां हमारे गुनाहों का कफारा बनती हैं। और उसी के साथ साथ इंसान जब जागने के आलम में हो, मौत करीब हो, मौत की सख्तियां झेले इंसान, तो मौत की सख्तियों का झेलना इंसानों के गुनाहों का कफारा बनता है। और उसी के साथ साथ मोमिनों का मुसलमानों के लिए दुआ करना उनकी गुनाहों का कफारा बन जाता है। नमाज जनाजे में शिरकत, आम दुआ या फिर मोमिनों का अपने भाइयों के लिए सिफारिश करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक इंसान जिसने दुनिया में गुनाह किया और तौबा किए बगैर मर गया, तो मोमिनों की दुआओं से उसको फ़ायदा मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी गुनाहों की बख्शिश या मग़फ़िरत कर देगा। इसी के साथ साथ ये बात भी याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों पर बहुत बड़ा करम किया। इंसान गुनाह किया, तौबा के बगैर मर गया, लेकिन मोमिनों की सिफारिश उसे मिली, उसे नहीं मिली। इंसान के मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चे जो मौत से दो चार हो गए, हम में से बहुत से लोग हैं, बसा औकात इसकात हमल हो गया, इबारशन जिसको आप कहते हैं, या बच्चा पैदा हुआ लेकिन मर गया, या नाबालिग बच्चा हमने अपने हाथों से दफनाया। जरा गौर करो, खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद दिया और मासूमियत की जिंदगी में औलाद दुनिया से चली गई। ऐसे बच्चे की मौत पर अगर आपने सब्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर आपको यकीन रहा, तो ये बच्चे आपके लिए आपकी गुनाहों का कफारा बनने के साथ साथ आखिरत में आपकी दर्जात की बुलंदी का सबब बनेंगे। इस सिलसिले बहुत सारे दलाइल हैं। सिर्फ एक हदीस सुनन तिरमिज़ी के हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि आखिरत में ये बच्चे जो मासूम हैं, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त देगा, तो ये बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन से हुज्जत कायम करेंगे और इस बात का बरमला ऐलान करेंगे, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं जन्नत में तन्हा नहीं जाऊँगा, मेरे वालिदैन को मेरे साथ जन्नत में दाखिल किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह उन्हें इख्तियार देगा। ये बच्चे अपने वालिदैन को पकड़ेंगे और अपने वालिदैन के साथ जन्नत में चले जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फضل है, ये अल्लाह का एहसान है हम इंसानों पर कि अल्लाह ने बड़ी नेमत दी औलाद की शक्ल में, लेकिन नेमत छीन ली, दी हुई उसी की नेमत थी, उसने ले लिया। इस पर हमें सब्र करना चाहिए। हाँ, दिल का गमगीन होना, आंखों का अश्बार हो जाना, ये इंसान की फितरत है, इस पर इंसान का मुआखजा नहीं होता। हाँ, इंसान अपनी जुबान से नाशुक्री के कलिमात कहे, तकदीर पर एतराज़ करे, नौहा की शक्ल इख्तियार करे, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान को इस आदीम खैर से महरूम कर देती हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे बयान कर रहा था कि इंसान की दुनिया में जो गुनाह पाई जाती हैं, उन गुनाहों के कफ़ारे की बहुत सारी शक्लों के साथ साथ एक बड़ी शक्ल ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को इख्तियार देगा कि मेरे वो बंदे जिन्होंने दुनिया में गुनाह किया था, तौबा के बगैर मर गए, उन बंदों के बारे में सिफारिश करो। फरिश्ते इंसानों के हक में सिफारिश करेंगे। हमें दुआ ये भी करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं बड़ा मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों की बख्शिश की जहाँ बहुत सारी शक्लें हैं, वहीं पर मेरे बारे में तू मोमिनों की, फरिश्तों की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल कर। क्योंकि आप जानते हैं मेरे भाइयों, फरिश्तों से बड़ी सिफारिश हमारे नबी की शफात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते हैं, अदान का कलिमा आप सुनते हैं, अदान का जवाब देते हैं, जवाब में इस बात का सुभान अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हो, अल्लाहुम्मा आति मुहम्मदन अल वसीला, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला दे। इस वसीला के बारे में सही हदीस की रोशनी में बात पेश की गई। जन्नत में एक दर्जा है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को हासिल नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी की तकरीम की, हर नबी को मौका दिया, हर नबी ने अपनी मोहलत को इस्तेमाल दुनिया में कर लिया, लेकिन मुझको जो मौका दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैंने अपने उस मौके को, अपनी उस फुर्सत को आखिरत के लिए बागे रखा। किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए, जो गुनहगार लोग हैं उनकी सिफारिश के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मौखर करके रखा है। और मोमिनों के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। लेकिन इस सिफारिश के बारे में ये भी जानना चाहिए कि इंसान सिफारिश से मुस्तफीद वही होगा जिसके बारे में अल्लाह की इजाज़त होगी,
یا اللہ رب العالمین جسے اختیار دے گا، اس بات کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ آخری بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں دو حدیث کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اسی حدیث کو پیش کر کے انہیں حدیث کو پیش کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ انسانوں کے گناہوں کو مٹا دینے کے یہ جو 9 اعمال ہیں، ان 9 اعمال کے مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین آخرت میں کہے گا شفع المؤمنون وشفع الانبیاء وشفعت الملائکہ بقی شفاعتی۔ مومنوں نے اپنے اپنی سفارشات پیش کر لیں، انبیاء نے اپنی سفارشات پیش کر لیں، فرشتوں نے بھی اپنی سفارش پیش کر لی، اب اللہ رب العالمین کی سفارش باقی رہ گئی ہے۔ ذرا آپ غور کرو، اللہ کی سفارش باقی رہ گئی ہے، اور اس بات پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان اعمال سے بچانے کی کوشش کرے جن اعمال کے نتیجے میں انسانوں کی حالتیں بن جائے۔ انسانوں کی کتنی بری حالت بنے گی، آپ ذرا غور کرو۔ میری مراد سے کفار نہیں ہیں، میری مراد سے مشرکین نہیں، بلکہ مسلمانوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے، مسلمانوں میں شمار ہوا لیکن گنہگار رہے، گناہ کیا، توبہ نہیں کیا، ایسے انسانوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایسے انسان کس طرح کی سزاؤں کو بھگتیں گے؟ اس سلسلے میں آئیے ذرا حدیث کو سماعت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میری سفارش باقی رہ گئی، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، پھر اللہ رب العالمین آگ کی ایک مٹھی لے گا، اللہ رب العالمین ایک قبضہ لے گا آگ کا، اور اس قبضہ کو اللہ رب العالمین جہنم کی جانب اشارہ کرے گا، پھینکے گا۔ اس کے بعد پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جہنم میں ایک طبقہ، جہنم کے ایک قسم کے لوگ جو جہنم میں جل کر کوئلے ہو چکے تھے، ایسے لوگوں کو اس مٹھی کے ذریعے جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر حدیث کے مطابق فَيُرْمَوْنَ فِي نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے پر ایک نہر میں انہیں پھینک دیا جائے گا، فَيَنْبُتُونَ، پھر وہ لوگ اگ جائیں گے یا ان کے جسم اگیں گے۔ ذرا آپ غور کیجئے، دونوں احادیث کا مفاد یہ ہے کہ ایسے مجرمین جنہوں نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیا، توبہ کے بغیر مرے، اللہ کا فضل حاصل نہیں ہوا، اور یہ اعمال ان کے لیے مفید ثابت نہ ہوئے، تو اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد اللہ کا فضل ہوگا، پھر انہیں اللہ رب العالمین جہنم سے نکالے گا۔ بخاری کے الفاظ کے مطابق قد امتحشوا، ان کی حالت یہ تھی کہ جل کر کوئلہ ہو چکے تھے، چمڑے کا گوشت کا پتہ نہیں تھا۔ اور ایسا نہیں میرے بھائیوں کہ انسان جہنم میں ڈالا گیا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے، جہنم سے اللہ ہمیں دور رکھے۔ انسان جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالے جانے والے 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک کفار مشرکین، اور دوسرے مسلمانوں میں گنہگار لوگ۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انسان کے چمڑے اور گوشت جھلس جائیں گے، جل کر خاک ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں کہ انسان ختم ہو گیا، بلکہ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب ان کے چمڑے جھلس جائیں گے، گوشت ان کے جل کر راکھ ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین دوبارہ چمڑے اور گوشت پہنائے گا اور کہے گا عذاب کو چکھتے رہو یہاں تک کہ تمہارے بارے میں کوئی تصفیہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر پھینکے جائیں گے، پھر ان کے جسم اگیں گے، اور اگنے کی جو کیفیت نبی نے بیان کیا، آپ نے کہا کہ جیسے سیلاب خشو خاشاک کو، گرد کو یا کوڑے کو لے جا کر کسی خشکی میں ڈالتا ہے، اور اس میں دانے ہوتے ہیں، وہ دانے اگتے ہیں، ان کے اگنے کی کیفیت ہوتی ہے بہت نازک، پیلے رنگ کے، بڑے کمزور۔ ایسے وہ انسان جو جہنم میں سزا کو بھگت لیں گے اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، تو ان کے جسم کو اللہ رب العالمین بڑی کمزوری کے عالم میں اگائے گا، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کو جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ جنتی لوگ کہیں گے ہؤلاء عتقاء الرحمن، یہ لوگ رحمان کے آزاد کردہ لوگ ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، رحمان کے آزاد کردہ لوگ جو جہنم میں جل کر اپنے گناہوں کی سزا کو جھیل کر جہنم سے نکالے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لیس لہم عمل یا بدون عمل عملوہ، بغیر کسی عمل کے جو دنیا میں انہوں نے عمل کو انجام دیا تھا، یعنی ان کے گناہوں کی کثرت تھی،
صرف شرک سے پاک تھے، وہ کفر سے بیزار تھے، لیکن اعمال صالحہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، ان کے پاس گناہوں کا بہت بڑا دفتر تھا۔ جب اپنے گناہوں کی سزا کو بھگت لیں گے تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور پھر جنت کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ان کے لیے جنت میں جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی انہیں اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ غور کرو، اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کی رحمت کہ اللہ رب العالمین جہنم سے آخری طبقہ یا آخری قوم جو جہنم سے نکالی جائے گی انہیں رحمان کے آزاد کردہ لوگ، اور دوسرے حدیث کے مطابق ان کو جہنمیوں کا نام دیا جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد بھی جنتی انہیں جہنمیوں کے نام سے یاد کریں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا، یقال لهم الجہنمیون، انہیں جہنمیوں کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، انسان سے اگر گناہ واقع ہو جائے، خطا واقع ہو جائے، انسان جرم کر بیٹھے، انسان سے بہت بھیانک غلطی ہو جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونے کی ضرورت ہے، انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمیشہ پر امید ہونے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہماری زندگی میں دو ہی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، اللہ نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق دی، تو اعمال صالحہ کی توفیق اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو، لیکن شکر ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ عمل میں کمزور ہیں انہیں حقیر آپ گردانو، یا ان کے بارے میں نعوذ باللہ جملہ تراشی کرو، یا ان کے بارے میں جہنمی ہونے کی بات کرو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جو اسلامی عقیدے کے مطابق کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، آپ کے لیے روا نہیں کہ کسی بے عمل انسان کے بارے میں آپ جہنمی ہونے کا فیصلہ سناتے رہو، یا اسے حقیر گردانو، یا اس کی آپ مذمت کرو۔ ہاں، حکمت کے ساتھ انہیں عمل کی دعوت دو، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اسلوب دیا ہے، جو طاقت دیا ہے، اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں کے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یعنی اگر اعمال صالحہ کی توفیق ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کی گرفت اور خوف سے اپنے آپ کو معمول سمجھو۔ ہمیشہ ایک مسلمان اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ سے امید ہمیشہ رکھتا ہے۔ گناہ ہو گئے بہت زیادہ، پھر بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت کو امید ہے۔ اور اگر اعمال کی اب تک ہماری زندگی میں یعنی قلت تھی، ہم نے عمل اچھا نہیں کیا، تو آئیے آج سے عزم کرو کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی جنت کے حصول کے لیے اعمال صالحہ انجام دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، ہمیں اللہ رب العالمین گناہوں کی بھیانک انجام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور گناہوں کی قباحت سے اللہ ہمیں دور رکھے، اور اگر گناہ ہماری زندگی پائے جائیں تو ہمیں اللہ رب العالمین اعمال صالحہ کی جانب سبقت لے جانے کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں کا اللہ رب العالمین کفارہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔